اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے رمضان کے پروگرام باب رحمت میں میں پروفیسر کامران قمر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں بلوچستان کے نامور شعراء کرام جو بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب قاسم علی پکٹی، جناب نعمان نجات، جناب محمود فدا کھوسا، جناب ذوالفقار علی قریشی، جناب سرجن اعظم بنگلزئی، جناب شفقت آسمی، جناب سید نوید حیدر ہاشمی، جناب پروفیسر صدف چنگیزی۔ ناظرین، بحیثیت میزبان سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں۔ حضور آپ کی آمد تھی سازگار ہوا، جلا رہی تھی چراغوں کو بار بار ہوا۔ حضور آپ کی آمد تھی سازگار ہوا، جلا رہی تھی چراغوں کو بار بار ہوا۔ اور شعر دیکھیے کہ اشارہ آپ کا پایا تو ایک لمحے میں، اشارہ آپ کا پایا تو ایک لمحے میں، ہوئی ہے چاند کے سینے کے آر پار ہوا۔ زباں پہ اسم محمد جو آ گیا تو قمر، لبوں کو چومتی جاتی ہے بار بار ہوا۔ زباں پہ اسم محمد جو آ گیا تو قمر، لبوں کو چومتی جاتی ہے بار بار ہوا۔ اور دو تین اشعار لحن کے ساتھ۔ ان کی مرضی نہ ہو سوغات نہیں ہو سکتی، ان کی مرضی نہ ہو سوغات نہیں ہو سکتی، کوششیں کرتے رہو نعت نہیں ہو سکتی۔ زلف ذلیل ہے والشمس ہے چہرہ ان کا، زلف ذلیل ہے والشمس ہے چہرہ ان کا، شہر طیبہ میں کبھی رات نہیں ہو سکتی، شہر طیبہ میں کبھی رات نہیں ہو سکتی۔ اور شعر ہے کہ گفتگو عشقوں سے ہوتی ہے در اقدس پر، گفتگو عشقوں سے ہوتی ہے در اقدس پر، یہ وہ منزل ہے جہاں بات نہیں ہو سکتی، یہ وہ منزل ہے جہاں بات نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی مدحت ہے تو آنکھیں بھی ہیں زرخیز بہت،
زرخیز بہت ورنہ اس خطے میں برسات نہیں ہو سکتی، ورنہ اس خطے میں برسات نہیں ہو سکتی، ان کی مرضی نہ ہو سوغات نہیں ہو سکتی، کوششیں کرتے رہو نعت نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ درخواست گزار ہوں جناب قاسم علی بگٹی سے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب قاسم علی بگٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ہے امتی مصطفیٰ ہیں، شکر ہے امتی مصطفیٰ ہیں، شکر ہے امتی مصطفیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ میری شفا ہیں۔ کیا ہے جھوٹ دھوکہ زندگی میں مگر دل میں محمد مجتبیٰ ہیں۔ کیا ہے جھوٹ دھوکہ زندگی میں مگر دل میں محمد مجتبیٰ ہیں۔ کیا ہے نفس شیطان کی غلامی غلاموں کی مگر احمد بقا ہیں، احمد بقا ہیں۔ اجالا ہے قبر میں نام ان کا، در جنت بھی جس کا نام واہ ہیں۔ آدم کے لیے احمد دعا ہے، آدم کے لیے احمد دعا ہے، محشر میں وہ انسان کی شفا ہیں۔ یہ تھے جناب قاسم علی بگٹی جو بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ملتمس ہوں جناب نعمان علی نجات سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ جناب نعمان علی نجات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں نعت کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ مطلب پیش خدمت ہے۔ سر کو جب نقش کف پا پہ جھکایا جائے، سر کو جب نقش کف پا جھکایا جائے، پھر دیا عشق کا بھی دل میں جلایا جائے۔ سر کو جب نقش کف پا جھکایا جائے، پھر دیا عشق کا بھی دل میں جلایا جائے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جس کے اوصاف کو گنتے ہوئے عاجز ہے بشر، جس کے اوصاف کو گنتے ہوئے عاجز ہے بشر، حق تو یہ ہے کہ اسے دل میں بسایا جائے۔ جس کے اوصاف کو گنتے ہوئے عاجز ہے بشر، جس کے اوصاف کو گنتے ہوئے عاجز ہے بشر، حق تو یہ ہے کہ اسے دل میں بسایا جائے۔ اور شان سرکار گٹانے کی ہے کوشش جن میں، شان سرکار گٹانے کی ہے کوشش جن میں، ان کتابوں کو سر عام جلایا جائے۔ شان سرکار گٹانے کی ہے کوشش جن میں، شان سرکار گٹانے کی ہے کوشش جن میں، ان کتابوں کو سر عام جلایا جائے۔ اور جیسے من کنتوں کا اعلان ہوا دین کے ساتھ، جیسے من کنتوں کا اعلان ہوا دین کے ساتھ، حق تو یہ ہے جیسے من کنتوں کا اعلان ہوا دین کے ساتھ، ویسے ایک شان سے اس دن کو منایا جائے، ویسے ایک شان سے اس دن کو منایا جائے۔ اور جس کا کردار نہ ہو عاشق سرکار امم، جس کا کردار نہ ہو عاشق سرکار امم، ان کو مسند سے محمد کے ہٹایا جائے۔ جس کا کردار نہ ہو عاشق سرکار امم، ان کو مسند سے محمد کے ہٹایا جائے۔
اور اے خدا میں بھی نظر بر کے وہ دیکھوں چہرہ، اے خدا میں بھی نظر بر کے وہ دیکھوں چہرہ، جام کوثر کا مجھے جب بھی پلایا جائے، جام کوثر کا مجھے جب بھی پلایا جائے، اور میں در شاہ نجف پر یہی کرتا ہوں دعا، میں در شاہ نجف پر یہی کرتا ہوں دعا، میری میت کو بقیہ سے اٹھایا جائے، میں در شاہ نجف پر یہی کرتا ہوں دعا، میری میت کو بقیہ سے اٹھایا جائے، اور کیسا دن ہوگا وہ محشر میں کہ جس وقت نجات، کیسا دن ہوگا وہ محشر میں کہ جس وقت نجات، ہم کو سرکار کی نسبت سے بلایا جائے، ہم کو سرکار کی نسبت سے بلایا جائے، کیسا دن ہوگا سلامت سے، کیسا دن ہوگا وہ محشر میں کہ جس وقت نجات، ہم کو سرکار کی نسبت سے بلایا جائے، اور شان سرکار گٹانے کی ہے کوشش جن میں ان کتابوں کو سر عام جلایا جائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا سلامت۔ جناب نعمان نجات ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب ملتمس ہوں جناب محمود فدا کھوسہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ جناب محمود فدا کھوسہ۔ ہماری شفاعت یہاں بھی وہاں بھی، ہماری شفاعت یہاں بھی وہاں بھی، نبی کی یہ قدرت یہاں بھی وہاں بھی، ازل بھی ہے ان کا ابد بھی ہے ان کا، ازل بھی ہے ان کا ابد بھی ہے ان کا، ہے مدت پہ مدت یہاں بھی وہاں بھی، درودوں کی محفل سجاتے رہیں گے تو برسے گی رحمت یہاں بھی وہاں بھی، درودوں کی محفل سجاتے رہیں گے تو برسے گی رحمت یہاں بھی وہاں بھی، اگر ان کا اسوہ عمل میں ہو شامل، اگر ان کا اسوہ عمل میں ہو شامل، رہوں گا سلامت یہاں بھی وہاں بھی، اگر ان کا اسوہ عمل میں ہو شامل، رہوں گا سلامت یہاں بھی وہاں بھی، غلامی اگر ایک سند بن گئی تو، غلامی اگر ایک سند بن گئی تو، رہے گی یہ نسبت یہاں بھی وہاں بھی، غلامی اگر ایک سند بن گئی تو، رہے گی یہ نسبت یہاں بھی وہاں بھی، یہاں ان کی رحمت وہاں ہے شفاعت، یہاں ان کی رحمت وہاں ہے شفاعت، ہے ان کی عنایت یہاں بھی وہاں بھی، سخاوت ہے نبیوں کی، سخاوت ہے نبیوں کی بس اس جہاں تک، سخاوت ہے نبیوں کی بس اس جہاں تک، ہے ان کی سخاوت یہاں بھی وہاں بھی، درودوں کی کثرت جو مدحت بنے گی، درودوں کی کثرت جو مدحت بنے گی، کھلے گی حقیقت یہاں بھی وہاں بھی، اطاعت ہے واجب سب انبیاء کی، اطاعت ہے واجب سب انبیاء کی، یہی ایک اطاعت یہاں بھی وہاں بھی، رسول خدا سے ہے جن کو محبت، رسول خدا سے ہے جن کو محبت، وہ پاتے ہیں عزت یہاں بھی وہاں بھی، یہاں حاضری ہے وہاں ہے حضوری، یہاں حاضری ہے وہاں ہے حضوری، یہی ایک صورت یہاں بھی وہاں بھی، یہاں میری نعتیں وہاں ان کے چرچے، بڑی میری عزت یہاں بھی وہاں بھی، فدا بھی فدا ہے محمد پہ ہر دم، فدا بھی فدا ہے محمد پہ ہر دم، بڑھے گی شہادت یہاں بھی وہاں بھی، فدا بھی فدا ہے محمد پہ ہر دم، بڑھے گی سعادت یہاں بھی وہاں بھی، ہماری شفاعت یہاں بھی وہاں بھی، نبی کی یہ قدرت یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ تھے جناب محمود فدا کھوسہ
اور اب ملتمس ہوں جناب ذوالفقار علی قریشی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب ذوالفقار علی قریشی۔ نعت سے پہلے 4 مصرے کہ جھومتا ہوں اس لیے لطف و کرم کے درمیان، جھومتا ہوں اس لیے لطف و کرم کے درمیان، نور کا ایک دائرہ ہے چشم نم کے درمیان، جھومتا ہوں اس لیے لطف و کرم کے درمیان، نور کا ایک دائرہ ہے چشم نم کے درمیان، اور نور سے لپٹی فضائیں چومنے کو آ گئیں، نور سے لپٹی فضائیں چومنے کو آ گئیں، میں نے لکھا نام احمد جب علم کے درمیان، میں نے لکھا چومنے کو، نور سے لپٹی فضائیں چومنے کو آ گئیں، میں نے لکھا نام احمد جب علم کے درمیان، جھومتا ہوں اس لیے لطف و کرم کے درمیان، نور کا ایک دائرہ ہے چشم نم کے درمیان۔ نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جو کسرے عشق مودت سجا تو بات بنی، جو کسرے عشق مودت سجا تو بات بنی، دل حزیں پہ محمد لکھا تو بات بنی، جو کسرے عشق مودت سجا تو بات بنی، دل حزیں پہ محمد لکھا تو بات بنی، اور بھٹک رہا تھا خیالوں کے دشت و صحرا میں، بھٹک رہا تھا خیالوں کے دشت و صحرا میں، جو ہی یہ نعت کا مصرع ہوا تو بات بنی، بھٹک رہا تھا خیالوں کے دشت و صحرا میں، جو ہی یہ نعت کا مصرع ہوا تو بات بنی، اور گما کی تیرا شبی صبحوں میں بدلنے لگی، گما کی تیرا شبی صبحوں میں بدلنے لگی، نظر کو گنبد خضرا دکھا تو بات بنی، نظر کو گنبد خضرا دکھا تو بات بنی، اور خیام عشق مزین تھے دشت گریا میں، خیام عشق مزین تھے دشت گریا میں، مقیم ذکر محمد ہوا تو بات بنی، مقیم ذکر محمد ہوا تو بات بنی، خیام عشق مزین تھے دشت گریا میں، مقیم ذکر محمد ہوا تو بات بنی، اور دھسے ہوئے تھے قدم مشکلوں کے دلدل میں، دھسے ہوئے تھے قدم مشکلوں کے دلدل میں، دھسے ہوئے تھے قدم مشکلوں کے دلدل میں، اٹھے جو جانب کرب و بلا تو بات بنی، دھسے ہوئے تھے قدم مشکلوں کے دلدل میں، دھسے ہوئے تھے قدم مشکلوں کے دلدل میں، اٹھے جو جانب کرب و بلا تو بات بنی، نہیں تھا کوئی میرا ٹھوکریں مقدر تھیں، نہیں تھا کوئی میرا ٹھوکریں مقدر تھیں، گدائے احمد مرسل ہوا تو بات بنی، گدائے احمد مرسل ہوا تو بات بنی، جو کسر عشق مودت سجا تو بات بنی، دل حزیں پہ محمد لکھا تو بات بنی۔ جناب ذوالفقار علی قریشی ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب ملتمس ہوں جناب سرجن اعظم بنگلزئی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں جناب سرجن اعظم بنگلزئی۔ سر خم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، سر خم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا، سر خم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، شکریہ سر، سر خم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا، بے راہ روی ہے مقصد ایمان سے ہٹے ہیں، بے راہ روی ہے مقصد ایمان سے ہٹے ہیں،
دشواریوں سے برسر پیکار ہیں آقا، سرخم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ ہر ذرہ ہوا آپ کی رحمت سے منور، ہر ذرہ ہوا آپ کی رحمت سے منور، ہم بھی تو شفاعت کے طلبگار ہیں آقا، کے طلبگار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ پروفیسر صاحب شعر ہے کہ امت کے سفینے کو خود ہی پار لگا دیں، امت کے سفینے کو خود ہی امت کے سفینے کو خود ہی پار لگا دیں، ہر سو ہمیں جھکڑے ہوئے منجدار ہیں آقا، ہر سو ہمیں جھکڑے ہوئے منجدار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ شعر دیکھیے کہ اذکار کی خوشبو سے مہکتی ہے زمیں تو، اذکار کی خوشبو سے مہکتی ہے زمیں تو، رقصاں فضا میں آپ کے افکار ہیں آقا، رقصاں فضا میں آپ کے افکار ہیں آقا، سرخم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ میدان حشر میں کیوں ندامت سے اٹھیں ہم، ہاشمی صاحب، میدان حشر میں کیوں ندامت سے اٹھیں ہم، شافی امت آپ ہی سردار ہیں آقا، شافی امت آپ ہی سردار ہیں آقا، ہو نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ سب کچھ فدا ہے آپ کے سیرت پہ اے حضور، سب کچھ فدا ہے آپ کے سیرت پہ اے حضور، انسانیت کے آپ ہی شاہکار ہیں آقا، انسانیت کے آپ ہی شاہکار ہیں آقا۔ شعر ہے کہ حسرت ہے ایک عرصے سے مدینے کا سفر ہو، حسرت ہے ایک عرصے سے مدینے کا سفر ہو، ہم گنبد خضرا کے پرستار ہیں آقا، ہم گنبد خضرا کے، حسرت ہے ایک عرصے سے مدینے کا سفر ہو، ہم گنبد خضرا کے پرستار ہیں آقا، سرخم ہے پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، وہ نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا۔ شعر ہے کہ ہے لال و گوہر سیرت و کردار نبی میں، ہے لال و گوہر سیرت و کردار نبی میں، ہر سمت خزینوں کے ہی انبار ہیں آقا، ہر سمت خزینوں کے ہی انبار ہیں آقا۔ اور آخری شعر ہے کہ اے خواجہ لولاک اے محبوب خداوند، اے خواجہ لولاک اے محبوب خداوند، خیر البشر ختم الرسل سرکار ہیں آقا، سرخم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا، وہ نظر کرم ہم پہ گنہگار ہیں آقا، سرخم ہیں پشیماں ہیں شرمسار ہیں آقا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جناب سرجن اعظم بنگلزئی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اور اب ملتمس ہوں جناب شفقت عاصمی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ جناب شفقت عاصمی۔ بہت شکریہ پروفیسر قمر۔ چار مصرے سرور کونین کے حضور آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سنو کہ شاہد و عالم کے روبرو کی جائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو کہ شاہد و عالم کے روبرو کی جائے، پھر آج حرمت آقا پہ گفتگو کی جائے، کیا اچھا ہے، پھر آج حرمت آقا پہ گفتگو کی جائے، ہے آسمی ذکر مصطفیٰ حقیقت میں، ہے آسمی ذکر مصطفیٰ حقیقت میں، کہ اپنے رب کو پانے کی جستجو کی جائے، کہ اپنے رب کو پانے کی جستجو کی جائے۔ نعت کے اشعار۔ مجھ پہ جب کھلتی ہیں آقا کے بیاں کی وسعتیں، مجھ پہ جب کھلتی ہیں آقا کے بیاں کی وسعتیں،
روشنی سے غسل کرتی ہیں گما کی وسعتیں، مجھ پہ جب کھلتی ہیں آقا کے بیاں کی وسعتیں، روشنی سے غسل کرتی ہیں گما کی وسعتیں، فرش سے تا عرش لمحوں کا سفر کہتا ہے یہ، فرش سے تا عرش لمحوں کا سفر کہتا ہے یہ، ہر قدم پر زیر پا ہیں کہکشاں کی وسعتیں، ہر قدم پر زیر پا ہیں کہکشاں کی وسعتیں۔ شعر دیکھیے، سر چھپانے کو ملا ہے گوشہ شہر نبی، سر چھپانے کو ملا ہے گوشہ شہر نبی، سر چھپانے کو ملا ہے گوشہ شہر نبی، کیوں نہ ٹھوکر پر رکھوں سارے جہاں کی وسعتیں، آپ کا نقشے کفے پا جس کی منزل ہو اسے، آپ کا نقشے کفے پا جس کی منزل ہو اسے، کیسے بھٹکائیں گی دشتے بے اما کی وسعتیں، کیسے بھٹکائیں گی دشتے بے اما کی وسعتیں، یہ زمین و آسماں جب آپ کی خاطر بنے، یہ زمین و آسماں جب آپ کی خاطر بنے، کیوں نہ ہو نازاں زمین و آسماں کی وسعتیں، کیوں نہ ہو نازاں زمین و آسماں۔ نعت گوئی کا ہنر بخشا ہے جب سے آپ نے، نعت گوئی کا ہنر بخشا ہے جب سے آپ نے، فکر میں درائی ہیں اس بے زباں کی وسعتیں، نعت گوئی کا ہنر بخشا ہے جب سے آپ نے، فکر میں درائی ہیں اس بے زباں کی وسعتیں، مجھ پہ جب کھلتی ہیں آقا کے بیاں کی وسعتیں، روشنی سے غسل کرتی ہیں گما کی وسعتیں۔ جناب شفقت آسمی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب درخواست گزار ہوں جناب سید نوید حیدر ہاشمی سے۔ بہت شکریہ کامران، اجازت۔ درود پڑھتے رہے کریائے حضور کے پیڑ، درود پڑھتے رہے کریائے حضور کے پیڑ، صحابیوں کی طرح پاک تھے کھجور کے پیڑ، کیا کہنے، درود پڑھتے رہے کریائے حضور کے پیڑ، صحابیوں کی طرح پاک تھے کھجور کے پیڑ، درود پڑھتے رہے کریائے حضور کے پیڑ، صحابیوں کی طرح پاک تھے کھجور کے پیڑ، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، چمکنے لگتے ہیں آنکھوں میں 5 نور کے پیڑ، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، چمکنے لگتے ہیں آنکھوں میں 5 نور کے پیڑ، اور انہیں تو واسطہ دے اے کلیم احمد کا، انہیں تو واسطہ دے اے کلیم احمد کا، تجھے سنائیں گے آیات کوہ طور کے پیڑ، انہیں تو واسطہ دے اے کلیم احمد کا، انہیں تو واسطہ دے اے کلیم احمد کا، انہیں تو واسطہ دے اے کلیم احمد کا، تجھے سنائیں گے آیات کوہ طور کے پیڑ، تجھے سنائیں گے آیات کوہ طور کے پیڑ۔ شعر دیکھیے گا کہ میں ان کو نعتیں سناتا وہ داد دیتے مجھے، میں ان کو نعتیں سناتا وہ داد دیتے مجھے، اسی لیے میرے عاشق ہیں سب کھجور کے پیڑ، میں ان کو نعتیں سناتا وہ داد دیتے مجھے،
میں ان کو نعتیں سناتا وہ داد دیتے مجھے، اسی لیے میرے عاشق ہیں سب کھجور کے پیڑ، اسی لیے میرے عاشق ہیں سب کھجور کے پیڑ۔ اور سفر میں آپ کی ہجرت اگر ہو پیش نظر، سفر میں آپ کی ہجرت اگر ہو پیش نظر، دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کے پاس دور کے پیڑ۔ سفر میں آپ کی ہجرت اگر ہو پیش نظر، سفر میں آپ کی ہجرت اگر ہو پیش نظر، دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کے پاس دور کے پیڑ، دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کے پاس دور کے پیڑ۔ اگر تو نعت کی چھاؤں میں جان دیتا ہے، اگر تو نعت کی چھاؤں میں جان دیتا ہے، ہمیشہ سبز رکھیں گے تجھے کبور کے پیڑ۔ اگر تو نعت کی چھاؤں میں جان دیتا ہے، اگر تو نعت کی چھاؤں میں جان دیتا ہے، ہمیشہ سبز رکھیں گے تجھے کبور کے پیڑ۔ اگر تو نعت کی چھاؤں میں جان دیتا ہے، ہمیشہ سبز رکھیں گے تجھے کبور کے پیڑ۔ یہ لفظ اذن محمد سے پھول بنتے ہیں، یہ لفظ اذن محمد سے پھول بنتے ہیں، اسی لیے تو ثمردار ہیں بہور کے پیڑ۔ یہ لفظ اذن محمد سے پھول بنتے ہیں، اسی لیے تو ثمردار ہیں بہور کے پیڑ، اسی لیے تو ثمردار ہیں بہور کے پیڑ۔ وہ چاہے عرش ہو یا فرش ہو میرے مولا، وہ چاہے عرش ہو یا فرش ہو میرے مولا، اگے ہوئے ہیں ابھی تک تیرے ظہور کے پیڑ۔ وہ چاہے عرش ہو یا فرش ہو میرے مولا، اگے ہوئے ہیں ابھی تک تیرے ظہور کے پیڑ۔ وہ چاہے عرش ہو یا فرش ہو میرے مولا، اگے ہوئے ہیں ابھی تک تیرے ظہور کے پیڑ۔ اور قافیہ دیکھیے گا کہ انہیں سنا کے چلا آتا ہوں جب آدھی نعت، انہیں سنا کے چلا آتا ہوں جب آدھی نعت، نوید دیکھتے ہیں مجھ کو گھور گھور کے پیڑ۔ انہیں سنا کے چلا آتا ہوں جب آدھی نعت، انہیں سنا کے چلا آتا ہوں جب آدھی نعت، نوید دیکھتے ہیں مجھ کو گھور گھور کے پیڑ۔ اور درود پڑھتے رہے چمکنے، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، میں جب بھی سینے پہ لکھتا ہوں پنجتن کے نام، چمکنے لگتے ہیں آنکھوں میں 5 نور کے پیڑ۔ یہ تھے جناب سید نوید حیدر ہاشمی جو بارگاہ رسالت میں خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے۔ اور اب میں ملتمس ہوں دبستان بولان کے صدر محترم پروفیسر صدف چنگیزی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب پروفیسر صدف چنگیزی۔ جلوہ گہے رسول تھی جب روبرو تمام، کل کائنات میری ہوئی ہو بہو تمام۔ جلوہ گہے رسول تھی جب روبرو تمام، کل کائنات میری ہوئی رہی ہو بہو تمام۔ اور شعر سنیں کہ چھیڑا تھا ان کی زلف کا قصہ بس ایک بار، چھیڑا تھا ان کی زلف کا قصہ بس ایک بار، پھر عمر بھر ہوئی نہ میری گفتگو چھیڑا بس ان کی زلف کا قصہ بس ایک بار، چھیڑا بس ان کی زلف کا قصہ بس ایک بار، پھر عمر بھر ہوئی نہ میری گفتگو تمام۔ جاؤں میں
بار بار مدینے تمام عمر جاؤں میں بار بار مدینے تمام عمر اے کاش اس سفر میں نہ ہو جستجو تمام جاؤں میں بار بار مدینے تمام اے کاش اس سفر میں نہ ہو جستجو تمام ملتے ہیں بار بار میرے ہونٹ اے خدا محمد ملتے ہیں بار بار میرے ہونٹ اے خدا ہوتی نہیں ہے پھر بھی میری آرزو تمام ملتے ہیں بار بار میرے ہونٹ اے خدا ہوتی نہیں ہے پھر بھی میری آرزو تمام. اور شعر سنیں. اشکوں کی ایک لڑی ہے محمد کے نام پر، اشکوں کی ایک لڑی ہے محمد کے نام پر، اور مجھ پہ کھل رہی ہے میری آبرو تمام. اشکوں کی ایک لڑی ہے محمد کے نام پر، اور مجھ پہ کھل رہی ہے میری آبرو تمام. اور پہلو بدل بدل کے میں کرتا ہوں ان کا ذکر، پہلو بدل بدل کے میں کرتا ہوں ان کا ذکر، ہوتی نہیں ہے پھر بھی میری گفتگو تمام. پہلو بدل بدل کے میں کرتا ہوں، پہلو بدل بدل کے میں کرتا ہوں ان کا ذکر، ہوتی نہیں ہے پھر بھی میری گفتگو تمام. تم ان کے ذکر پاک سے ایک ابتدا کرو، تم ان کے ذکر پاک سے ایک ابتدا کرو، کھلتا نہیں کسی پہ بھی سر نمو تمام. کھلتا نہیں کسی پہ بھی سر نمو تمام. میں ان کے ذکر پاک میں مصروف تھا صدف، میں ان کے ذکر پاک میں مصروف تھا صدف، پھر میرے گرد جمع ہوئے خوشگلو تمام. میں ان کے ذکر پاک میں مصروف تھا صدف، میں ان کے ذکر پاک میں مصروف تھا صدف، پھر میرے گرد جمع ہوئے خوشگلو تمام. پھر میرے گرد جمع ہوئے خوشگلو تمام، اور جلوہ گہے رسول تھی جب روبرو تمام. کل کائنات میری ہوئی رہی روبرو تمام. یہ تھے جناب پروفیسر صدف چنگیزی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس بابرکت محفل کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ بروقت ٹی وی میں دوبارہ کسی مشاعرے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.